صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، یہ خطاب ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں. قاری طلفی فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر نایاب خطبات جمعہ اور تقاریر یوٹیوب پر پہلی مرتبہ سماعت فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمدا صلوات کبریائی دے پاک مقدس مطہر معلا کلمے اللہ جل جلالہ واسطے. درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کونین پیغمبر رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. ذی وقار بزرگ دوستو عزیزو، جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی معززات موقرات مکرمات اسلامی بہنوں بیٹیوں، جمعۃ المبارک دا خطبہ غزوہ احد نال یعنی جنگ احد پیغمبر رحمت علیہ السلام دی مشہور لڑائی جس کا نام غزوہ احد ہے. احد پہاڑ مدینہ طیبہ تو تقریباً 40 میل دے فاصلے دوتے یا کم و بیش ایک پہاڑ ہے جہدا نام ہے احد. پیغمبر رحمت علیہ السلام ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نال اس پہاڑ اتے تشریف رکھے ہوئے. پہاڑ دے اندر حرکت پیدا ہوئی، پہاڑ ہلیا، پہاڑ اندر حرکت پیدا ہوئی. نبی علیہ السلام نے اپنا پیر مبارک زور نال پار کر کے پہاڑ اتے فرمایا، اسبت ایھا الجبل، رک جا پہاڑ اپنی جگہ پہ، علیک النبی، تیرے اتے اللہ دا نبی، والصدیق اور ابو بکر صدیق، والشہیدان اور 2 شہید بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما. نبی کریم علیہ السلام نو اللہ نے غزوہ بدر تے عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی.
جو رہ دی دنیا تک پورے جنگ جو جرنیلاں دے سامنے چاہے وہ کافر بے ایمان کہو جے مگر تسلیم کرن گے کہ دنیا دوتے غزوہ بدر جیسا بدر والا واقعہ ایک انوکھا واقعہ ہے کہ مٹھی بھر مسلمانوں 1313 یا 313 تو بھی کم و بیش کوئی تعداد آپ 313 بندیاں اللہ نے ہزار اسطور میں تے کامیاب فرمایا قاری عبداللفی فیصلہ جڑا بادی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر نایاب خطبات اپنے جمعہ اور اس دور دے تقاریر پورے یوٹیوب ہتھیاراں پر نال پہلی لیس مرتبہ ہو سماعت کر کے فرمانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل گھوڑے 313 کا وزٹ ضرور فرمائیں۔ حتیٰ کہ السلام کھان علیکم پین دا ورحمۃ سامان بھی اللہ وافر لے کر کے میدان اندر اتریا۔ اللہ نے ان کمزور جہے بندیاں نو جنہاں کول چند تلوار ہے تو زرا نہیں ہے، تلوار دوتے کپڑے دیاں ٹاکیاں لپیٹیاں ہوئیاں، چند کٹ خیر چند گھوڑے خیر، باقی پیدل ہی پیدل چلے آ رہے ہیں۔ نہ کسی کو نیزہ پورا ہے، نہ کسی کو خنجر ہی موجود ہے، چند ایک بندے خیر جنہاں کو نیزے ہیں، باقیاں نے لکڑیاں توڑیاں ہوئیاں، گویا کہہ لو چھوٹے پھڑے ہوئے اور بدر اندر اتر رہے ہیں۔ صرف اللہ دے بھروسے تے اللہ دی مہربانی نو تلاش کر دیا ہویا، اللہ کو دعاواں کر دیا ہویا، اللہ دی مدد دے نال بدر دی زمین تے اے لوگ اترے۔ اللہ نے ان لوگوں نو کامیاب فرمایا۔ 70 بندے ذبح ہوئے بے ایمان مشرکاں دے، ابو جہل اور عتبہ شیبہ سمیت ولید سمیت، اور 70 بندیاں نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قیدی کر کے بنیا ہوا ہے، زنجیراں نال بند کر کے انہاں نو مدینہ طیبہ دے اندر لے گئے، جنہاں دے اندر مشہور نام جدو آن گے اور پڑھو گے تو حضرت عباس جو بعد اندر اسلام لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن ابی بکر، اور اسی طریقے نال اور بندے جڑے بعد اندر ایمان لے آئے۔ پیغمبر رحمت علیہ السلام دے سامنے معاملہ پیش آیا کہ ان 70 بندیاں نال کیا سلوک کیتا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں محبوب میرا مشورہ یہ ہے کہ ان بندیاں نو ایک دم تہے تیغ کرو، قتل کر دیو، ٹوٹے کر دیو ان لوگاں نے جنہاں میرے محمد کریم علیہ السلام نو مکے دے اندر رہنا تنگ کر دیتا، جینا تو بھر کر دیتا، اور صحابہ دے بچیاں تک عورتاں تک ذبح کرن تو ان بے ایمان لوگاں نے دریغ نہ کیتا، اور ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار نو قتل کرے۔ میں اپنے مامے نو ذبح کراں، ابو بکر اپنے پتر عبد الرحمن دا سر قلم کرے، اور تسی عباس دا سر قلم کرو، تاکہ پتہ لگے کہ رشتہ صرف اسلام دا ہے، اسلام اور کفر دا کوئی رشتہ نہیں ہے، چاہے وہ سگا چچا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ماما ہے، کوئی رشتہ نہیں بے ایمان لوگاں نال ساڈا۔ ہر بندے نو اپنا رشتہ دار قتل کرے، اگر رشتہ دار نہیں تو پھر سب قتل کر دیتے جان، کسی نے بھی معاف نہ کیتا جائے۔ اس طرح اور مشورے دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نال صحابہ شریک ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کا مشورہ یہ ہے حضور اساڈے حالات اجے صحیح نہیں ہیں، کمزوریاں خیر حالات اندر، اور این ممکن ہے کہ جلد ہی بے ایمان کافر مشرک کٹھے ہو کر کے پھر اساڈے تے تیزی نال حملہ آور ہون، او دے واسطے تیاری کرن واسطے اسلحہ کی ضرورت، یعنی جو اس وقت اسلحہ شمار ہوتا ہے، تلواراں ہیں، زرہ ہیں، خود ہیں، نیزے ہیں، تبرکل خاریہ ہیں، خنجر ہیں، اس طرح دے جو ملے جلے ہتھیار ساڈے کول ہونے چاہیے ہیں، حالات ساڈے اچھے ہونے چاہیے ہیں۔ انہاں لوگاں دے کولو صدقے فدیہ وصول کیتا جائے، جزیہ وصول کیتا جائے، فدیہ وصول کیتا جائے۔ فدیہ دے نال جزیہ دے نال انج ہوئے گا کہ حالات مضبوط ہو جان گے، اسی اپنی تیاری مکمل کر سکیں گے، آئندہ آنے والے دنوں تک کہ اگر اترے بھی میدان اندر تے اسی ضرور اس قابل ہوواں گے کہ اسی ان لوگاں دا مقابلہ کر سکیے۔
پیغمبر علیہ السلام کے سامنے دو مشورے ہیں، ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اندر، اور دوسرا مشورہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کی سیادت اندر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پھر ان باتوں پہ غور فرمایا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے نو میرے محبوب علیہ السلام نے پسند فرمایا ٹھیک ہے ایویں کر لئیے، چلو اس دفعہ ان لوگاں نو چھڑنے نال آئندہ سالات اندر کچھ انہاں نو ساڈا خلق اخلاق محبت پیار گرویدگی وارفتگی احسان اے چنگا کرنا انہاں لوگاں دے ذہن تے سوار رہے گا، ساڈے مقابلے اندر اترن گے تے ضرور کچھ نہ کچھ ساڈے احسانات انہاں دے سامنے انہاں نو نظر آن گے۔ دوسرا ایک ہے کہ آپ فدیہ جزیہ جو کچھ انہاں کولوں لواں گے یہ نال اسی آئندہ جنگ آئندہ جہاد آئندہ لڑائی دے واسطے اپنے آپ نو تیار کر سکاں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے مشورے نال ان 70 آدمیاں تو جزیہ لینے دی فدیہ لینے دی آئی باری۔ فدیہ لفظ ہے جزیہ نہیں ہے، فدیہ لینے دی محبوب علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عرض کر لگے محمد منو جان دے ہو میں غریب جا تہاڈا چاچا سا، میں ڈنگو ڈنگ رہنا کدی ہوندی ہے کدی نہیں ہوندی تے مینوں معاف کر دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فرمایا چاچا یہ خطاب ہمارے سونا میری چاچی نو دے رہے سو سے سماعت فرما رہے ہیں، آخ رہے سو پتہ نہیں خیالات جنگ کہو جے ہو رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر نایات کہ میں ماریا جاواں اور تقاریر اے سونا سنبھال کر کے رکھیے، تیرے کسے کم آئے گا، زندگی دے اندر میری اگر ہوئی تب بھی کم آئے گا، جب میں ماریا گیا تب بھی کم آئے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پئے، فرمان لگے محمد قسم اللہ دی تو اللہ دا سچا رسول ہے، اندر کمرے دے سوائے میرے تے میری بیوی دے اس واقعہ نو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یقیناً تیرا رب دیکھ رہا سی اور تیرے رب نے دیکھ کر کے وہ بات تینوں سمجھائی ہے۔ میرا نبی جزیہ لو فدیہ لو بھوے نہ لو تہاڈی مرضی، مگر میں صدق دل نال لانا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں نو فدیہ لے کر کے حضور علیہ السلام نے چھوڑیا ہے۔ میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جنابہ زینب دا خاوند بھی قید ہو کر کے آیا، اور قید دے اندر او ہار جو ماں زینب بھاجی خدیجۃ الکبریٰ والو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والو آیا ہویا، او یاقوتی پتھراں دا ہاتھ پتھراں دا ایک ہار میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ زینب نو دیتا سے۔ میرے کو کئی دفعہ اسی تقریر اندر بات سنی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام دے سامنے وہ ہار آیا، حضور دی اکھاں بھر آئیاں، نبی علیہ السلام نے اٹھا کر کے اکھاں تے لگایا اور چھم چھم آنسو آئے۔ فرمایا حضور کیا ہے؟ فرمایا اے میری خدیجہ دا ہار ہے، اور خدیجہ نے زینب دی رخصتی دے وقت زینب نو بیاہن دے وقت گھر دے اندر کوئی اور چیز نہیں سی، اے وہ ہار سی زینب نو دیتا سی۔ اے ہار کئی باری میری خدیجہ نے اپنے گلے بھی پایا سے اپنی بیٹی نو دیتا، جے تسی چنگا کرو تے ہار میں واپس کر دیاں، اگر تسی ناراض ہو تے واپس نہیں کردا، جے تسی کہو تے میں واپس کر دیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سن کر کے صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب اسی کی عرض کرنا ہے، حضور واپس کر دیو۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر اے تے اللہ دی مہربانی تے احسان سمجھو کہ اللہ نے تہانوں اس بات دے معاملے دے اندر کچھ کہا نہیں ہے، اللہ تانوں معاف کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عمر دی رائے تے مشورہ دیکھو، اللہ نے کس قدر قرآن بنایا ہے۔
فرمایا یسقینا فی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے اگر یہ سزا لکھ کر کے منسوخ نہ فرما دیتی ہوندی تو سانو اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پیندا۔ اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کولو تسی بھی تے تہاڈے صحابہ جڑے اس حق اندر خسن، اللہ تبارک و تعالی تے بے شمار رحمتاں نازل کرن تے قادر ہے، اور اللہ دین تے قادر ہے۔ جو کچھ ہویا ہے ہویا صحیح نہیں ہے، مگر اللہ تہانوں معاف کر دے ہیں، اور آئندہ ایسے دیاں باتاں تو بچن دا اللہ حکم دے دے ہیں۔ ابتدائی میری ایک بات، پہلی بات یہ ہوئی کہ ہمیشہ مطمع نظر رکھو دین نو، ہمیشہ مطمع نظر رکھو مفادات اپنے اپنے نہ لیا کرو کہ منو فائدہ کس وچوں آندا ہے۔ یاد رکھو فائدہ ہمیشہ دین مقدم رکھو، اللہ دی توحید مقدم رکھو، نبی دی سنت مقدم رکھو، اللہ دا قرآن مقدم رکھو، محمد کریم دی حدیث مقدم رکھو۔ پہلی بات، پہلی گزارش اس سلسلے دی کڑی جو غزوہ احد نال متعلق ہوئے گی، پہلی بات ہمیشہ مقدم رکھو اللہ کے دین کو، ہمیشہ مقدم رکھو نبی کی سنت مطہرہ کو، ہمیشہ مقدم رکھو اللہ کی توحید کو اور نبی کی رسالت کو۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کریم علیہ السلام نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی تعداد اس وقت 700 ہے۔ باہروں منافقہ بے ایمانہ نے کہا کہ جناب اسی تو خانے نال چلیں گے، اور 300 آدمی اس بندے نے عبداللہ بن ابی بن سلول بے ایمان منافق اور ان لوگوں نے تیار کیتا کہ اسی محمد کریم دے نال جانا ہے۔ بندہ نال لے کر کے جنہاں نو ٹرے تے درمیان دے وچوں دغا بازی کر جان، دھوکہ دے جان، فریب دے جان، اللہ اکبر، تے اے بات سخت تکلیف دے، سخت نقصان دہ ہوندی ہے۔ میرے پیغمبر کریم علیہ السلام جب نکلے تے آکھن لگے نہیں جناب ساڈی تے صلاح نہیں بندی، ساڈا تے ارادہ نہیں ہے تہاڈے نال جان دا۔ نبی علیہ السلام نے ذرا تامل نہیں فرمایا، ذرا نہیں انہوں دی منت کی تھی، ذرا نہیں انہوں نے کہلایا، اور میں ٹھیک ہے نہیں تے نہ صحیح بھائی۔ پیغمبر کریم علیہ السلام احد دی زمین تے ادھر 3000 نالوں ود بے ایمان کافر پیغمبر علیہ السلام دی قوت اور طاقت نو، صحابہ دی قوت اور طاقت نو ہمیشہ ختم کرنے واسطے 3 ہجری ہے اور 7 شوال ہے۔ شوال المکرم دا ایسو مہینہ جڑا گزریا ہے، 7 شوال نو آمنے سامنے اذل تقال جماعان، جب 2 جماعتاں آپس دے نال ٹکرائیاں، ایک کافر کفر دی طاقت ہے، ایک اسلام دی طاقت ہے، ایک دا شیطان پیشوا ہے، ایک قافلے دا محمد مصطفیٰ پیشوا ہے۔ ادھر کفر والے ہیں، ادھر اسلام والے ہیں، ادھر اگر کفر اندر پکے ہیں، ادھر اسلام اندر پکے ہیں۔ انہاں شہبازاں دے اندر جھپٹنے والیاں دے اندر نام آئے گا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا، نام آئے گا جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دا، نام آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا، نام آئے گا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا، نام آئے گا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ اللہ اکبر، ادھرو کفر اندر پکے، ادھرو اسلام اندر پکے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام لشکر نو کچھ اس طرح ترتیب دے رہے ہیں، فرمایا صحابیوں اے ایک پہاڑی ہے، یہ نام احد ہے، ایس پخاڑی اور ایس نال والی پخاڑی کے درمیان اے چھوٹا جتنا رستہ ہے جنوں درہ آکھدے ہیں، اے درہ مختصر گیا بظاہر نظر آ رہا ہے، مگر کدی کدی جنگی لڑائی اور قوت واسطے ایک سو جہاں جگہ فتح یابی والے واسطے کامیابی دا نشان بن جاندی ہے خیر، اور ناکام ہونے والے واسطے رہتی دنیا تک غلطیاں دا نشان بن جاندی ہے۔ کدی کدی انج ہوندا ہے دفاعی مورچے، دفاعی جگہ، دفاعی درے، دفاعی اونچیاں جگہ، پہاڑ، دفاعی چیز دیاں جو ڈیفنس دے کم آنے والی چیزاں ہیں وہ اس طریقے نال کدی ثابت ہوندیاں نے۔ میری دوسری بات توجہ نال سمجھو،
نبی علیہ السلام فرما رہے نے کچھ ہو جائے 50 صحابہ دی جماعت اس میں درے دتے مقرر کردہ ہاں. اس درے دتے عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادت دے اندر 50 صحابہ دی جماعت نے کچھ ہو جائے کسی طور بھی اس جگہ تو ہلنا نہیں ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 2 باتیں عرض کی تھیں. دوسری بات ایک ہے کہ ایک درمیانہ درہ درمیانہ حصہ اپنے جرنیل دی قیادت دے اندر 50 صحابہ چاہے نبی علیہ السلام دے الفاظ نوٹ کرو چاہے آسانو بوٹیاں ٹکڑے کر دیتا جائے تسی ساری بوٹیاں ہوندیاں دیکھ دے رہے ہو مگر اس درے نو نہ چھڑ کر کے جائے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہوتا ہے جنگی اہمیت ایسی قوت نہ لڑی جاندی ہے قوت ارادی مضبوط اور پکی ہونے تے لڑی جاندی ہے. اپنے جرنیل دے کسے تے جان دے دینے دا عدم ہونے تے لڑائی لڑی جاندی ہے. سبحان اللہ. کچھ ہو جائے اسانو تسی ویکھ لو کہ دشمن نے بوٹیاں کر دیتا ہے مگر تسی اس درے نو نہیں چھڑنا. نبی علیہ السلام دے الفاظ ہے. دوسری بات تسی ویکھ دیکھو کہ اسی بکھر گئے ہاں الگ ہو گئے ہاں دشمن غالب آ گیا ہے تب بھی تسی یہ درہ نہیں چھڑنا. دشمن نال اپنی آخری وقت تک لڑنا ہے آخری خون دے قطرے تک اس جگہ کی حفاظت کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے اندر حضور علیہ السلام لیٹے اور لیٹے ہی نال نبی علیہ السلام نو خواب آیا. 2 باتیں میری عرض ہو چکی ہیں. تیسری بات پیغمبر کریم علیہ السلام نو خواب آیا اللہ نے گایاں دکھائیاں اور گایاں ذبح ہوندیاں ہوئیاں. نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تے خواب تو بیداری ہو گئی. فرمایا اللہ اکبر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو اتوب الیہ. حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت دیگر صحابہ حضرت حمزہ حضرت علی یا رسول اللہ کی ہویا. فرمایا اس جنگ دے اندر اس غزوہ دے اندر اسانو نقصان ہوئے گا اور نقصان بھی خاطر خاص ہوئے گا مگر اے معنی نہیں ہے کہ اسی میدان چھڑ کر کے دوڑ جائیے. اللہ نے دکھا دیتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میں تکلیف آئے گی مگر میرے محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس دے باوجود اللہ اکبر 2 ہی راستے یا راستہ جنت دا یا دنیا دا. دنیا تے عزت آبرو نیک نامی دی زندگی جنگ اندر جہاد اندر جڑیاں قوماں جنگ و جہاد تو منہ موڑ دیا نے انہاں دیاں عورتاں نو دشمناں دے بستریاں دی زینت بننا پیندا ہے انہاں نو غلامی دی زندگی گزارنا پیندا ہے. دنیا میں ٹھکانے 2 ہی تو ہے آباد منشین انسانوں کے یا تختہ جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی. 2 وچوں ایک ضرور انتخاب کرنا پیندا ہے یا ذلت دی زندگی یا عزت دی موت. جو ذلت دی زندگی نے اختیار کر دے خیر انہاں دیاں نسلاں در نسلاں زندگی دی ذلت دی زندگی گزار دیا خیر انہاں دا بابا ذلیل دادا ذلیل ایویں ذلیلاں دا ٹولا تا قیامت سدیندا ہے. اور عزت والا بندہ یہ ضرور ہے کہ سوا ہو جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ شہید ہو جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ دنیا دے تکلیف دی زندگی گزار جاتا ہے مگر یہ بھی ضرور ہے کہ دنیا دے بھی نیک نام اور آخرت کے اندر بھی اللہ دے حضور درجات دیاں بلندیاں دا حقدار کہلاتا ہے. اللہ اکبر. جینا غیرت مند بندے دا بے غیرت آدمی دی زندگی کوئی زندگی نہیں ہویا کرتی. سبحان اللہ. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابیو آج رات میرے اس عریش میرے چھپر دے گردا گرد پہرا کون دے گا. ایک کمزور گیا منخنا گیا صحابی کمزور گیا صحابی کمزور اس اعتبار نال کہ جسم دے اعتبار نال کمزور جیسا کہہ لو ایویں ہڈیاں دا ڈھانچہ ایمان دے راستے مضبوط ترین انسان اللہ کی توحید دے راستے موحد مضبوط ترین انسان میرے محمد کی سنت پہ عمل کرنے والا
مضبوط ترین انسان دین اسلام اندر مضبوط ترین انسان سبحان اللہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ. السلام علیکم آنا ورحمۃ یا رسول اللہ. وبرکاتہ. سبحان اللہ. ایک کھڑا خیا کہ صحابہ بھی ہنس پائے کہ میرے محبوب بھی ہنس پائے. سبحان اللہ. انا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. صحابیوں تہاڈے ایمان تو صدقے جاواں اے نہیں پرواہ کیتی کہ میں تے کمزور گیا تھا میری صحت ٹھیک نہیں ہے اے نہیں پرواہ کیتی. انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے میرے محبوب علیہ السلام ہنسے صحابہ ہنسے تے میرے پیغمبر علیہ السلام پھر فرماندے نے زیاد تیری صحت یار کمزور ہے تو کمزور جا بندہ ہے بیٹھ جا. تو حضرت زیاد حضور دے حکم نال بیٹھتے گئے ہیں کہ میرے نبی پھر فرماتے ہیں بھائی کون میرے اس سریش اس چھپر اتے میرا پہرے دار کون ہوئے گا. تے تیزی نال حضرت زیاد پھر اچھل کر کے کھڑے ہوئے اور کوئی کھڑے ہوندے ہی رہے. حضرت زیاد پھر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. میرے محبوب فرماتے ہیں ٹھیک ہے زیاد ہی ہوئے گا زیاد ہی پہرا دے گا. زیاد پہرے دار دے متعلق جو آرڈر اور حکم ہے وہ شاید تو نہ جاندا ہوئے. حضور فرما دیو محبوب تسی ارشاد فرما دیو. فرمایا پھر دے متعلق حکم میرا یہ ہے کہ جتائی جند اندر جان جتائی ساہ باقی خون دا جسم اندر آخری قطرہ باقی اس وقت تک میرے خیمے میرے اس عریش نو میرے اس عریش اور چھپر نو چھڑ کر کے نہیں جانا ہوئے گا. لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ٹیک لگا کر کے حضور علیہ السلام دے عریش نال تلوار ہاتھ اندر یا نیزہ ہاتھ اندر پکڑے ہوئے پہرا دے رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ تے جس وقت تیران دی بچار ہوئی ہے نا تے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بھی تیران دی بچار ہوئی ہے. اللہ اکبر. ان کلوتے ہوئے ڈٹ کر کے جویں کوئی ستون کھڑا کر دیتا جویں کوئی درخت کھڑا کر دیتا گیا ہے اس طریقے نال دشمن نے تیر برسائے. خیر حضرت کی ہویا ہے نو حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اس طرح تیر برسائے. وہ سمجھ دینے کہ انسان نہیں ہے پتہ نہیں کی ہے یا وہ سمجھ دینے کہ سارے تیر پتہ نہیں کتنے خزائے ہو رہے ہیں. حضرت زیاد دیر بعد گر گئے. صحابی آئے زیاد اکھا کھولو. حضرت زیاد نے اکھا کھولیاں. فرمایا زیاد تینوں اٹھا کر کے لے چلیے پناہ گاہ دے اندر. فرمایا نہیں اجے میرے جان اندر ساہ باقی اجے میرے جسم اندر خون باقی. مینوں چنگا کرو اس خیمے دے نال سہارا دے کر کے بنے کھڑا کرو. اس خیمے دے نال کسے باس تے سہارے دے نال مینوں کھڑیاں کر دیو. سلام ان صحابہ دی جماعت تے جڑے اس حالت اندر بھی اپنے فرض نو بھولدے نہیں ہیں. میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام دا صحابی پھر انہیں کھڑا کر دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. کی حالت ہوئے گی کس حالت اندر ہوئے گا. اچانک پھر تیران دی بارش شروع ہوئی. صحابہ ادھر ادھر ہوئے. پھر تیران دی بارش نال حضرت زیاد گر گئے. مگر ہوں میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ نال آئے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ دے قریب کھڑے ہوئے. میرے محبوب فرماندے نے زیاد ذرا کھولو. اور حضرت زیاد نو اٹھا کر کے میرے محبوب نے اپنی جھولی دے اندر لے لیا ہے گودی دے اندر لے لیا ہے. اور میں زیاد ذرا اکھا کھولو. زیاد اکھا کھولو. حضرت زیاد اکھا کھول دینے اتے میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ دیتا ہویا ہے. عرض کر دینے محبوب ذرا خط پرا کرو نا. میرے نبی نے خط پرا کیتا ہے. مسکرا پیندے نے. عرض کر دینے آج جیتے اکھا کھولنے دا مزہ آیا ہے. سبحان اللہ. اس حالت اندر کے میرے محبوب دا چخشا میری اکھاں دے سامنے ہے.
ادو تک میرے عریش میرے چھپر کو الگ نہیں کھونا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ عریش دے گردا گرد چھپر جناب دے گردا گرد کیا وہ پخرے تے چوکیداری دا حق ادا کیتا ہے تے میرے محبوب دی اکھاں چ تیرے پاس بہرے نے اور میں واقعی اخری تو حق ادا کر دیتا ہے. حضرت زیاد آسمانہ دی طرح دیکھ دینے آخری ہچکی لئی خلیشہ واسطے اللہ کو چلے گئے. اللہ اکبر. غزوہ احد میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام نو اللہ نے جو غزوہ احد اندر کامیابیاں عطا فرمائیاں انہی کامیاب ترین حضور علیہ السلام دے غزوات وچوں اج عرض کراں گا غزوہ احد محبت نال کہو گے غزوہ احد پیغمبر علیہ السلام دا غزوہ احد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تیسری بات اور عرض کرنی ہے. عام طور پہ لوگ آختے ہیں کہ غزوہ احد اندر حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام دے صحابہ نو شکست ہوئی. لفظ ذہنوں مٹاؤ میں جو بات عرض کرنے آخر شاید دوبارہ پھر موقع نہ آئے. غزوہ احد اندر غلط اور جھوٹ بول دے خیر جڑے آدھے نے نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام دے صحابہ نے شکست کھا دی ہے وہ جھوٹ بول دے ہیں. وقتی طور پہ میدان کارزار دے اندر فوجاں دا اگے پیچھے کھونا شکست نہیں ہویا کر دی. ایک جگہ تے فوج لڑ رہی ہے کچھ دیر واسطے اتنے دشمن آ جاندہ ہے یا وہ کلا یا وہ حصہ یا وہ جگہ دشمن دے قبضے دے اندر چلی جاندی ہے مگر مان پہ پچھلی فوج اتنے پہنچ جاندی ہے تو اس دا نام شکست نہیں ہویا کرتا ہے. ذہنوں بات ہٹاؤ غلط ہے جھوٹ ہے جڑے آدھے نے کہ نبی علیہ السلام اور حضور دے صحابہ نے شکست ہوئی. واقعہ ہی ہویا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ تو 50 صحابہ نے ہلنا نہیں ہے. یہ بات یاد رہے گی جناب لوگ. میرے پیغمبر کریم علیہ السلام دے صحابہ حضرت حمزہ حضرت علی اور دیگر صحابہ میدان کارزار اندر اترے. میدان کارزار اندر اترے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اکھاڑ دیتے پیر دشمنوں دی قوت دے اکھڑ گئے پیر اگے لا لیا جنہوں کہتے نا اگے لا لیا سبحان اللہ. اور اس طریقے نال کے مالے غنیمت چھڑ کر کے گھوڑے چھڑ کر کے کچھ پہلی دہشت بدر دین بےمان لوگاں دے دخل تے سوار کہنے لگی او ہوئی جڑی بدر دے اندر ہوئی سی ہن بھی او ہوئی. کھان پین دے سامان اٹھ گھوڑے خچر یہ سب کچھ چھڑ چھڑا کر کے لوگ دوڑے. پیغمبر کریم علیہ السلام دے صحابہ نے انہاں لوگاں نو دوڑا دیا. جس وقت یہ لوگ دوڑے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مال غنیمت کٹھی کرن لگ گئے. اٹھ پکڑ لے آیا کوئی گھوڑا جا رہا سی اس کو کھچ لے آیا کوئی خچر دوڑ رہا سی اس کو کھچ لے آیا کوئی بندہ دوڑ رہا سی اس کو جا جفا پایا تے بن لیا. غرض اس کم دے اندر لگ گئے اتنی تیزی نال کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مال غنیمت کٹھے کرن دے اندر اتنی جلد بازی اختیار کی تھی کہ پیغمبر رحمت علیہ السلام دے حضور علیہ السلام دے آرڈر دی حضور دی بات سننے دی ہاں ہو دے اندر دشمنوں دے دوڑنے دے اندر ہاں ہو دے اندر شور دے اندر حضور علیہ السلام دی آواز نہ پہنچ سکی. ادھروں حضرت عبداللہ بن جیش کے نال جڑے 50 آدمی کھڑے ہوئے سن انہیں لوگوں نے دیکھا کہ بس فتح ہو گئی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ دشمن نس گیا ہے لاشاں چھڑ گیا ہے کچھ ایسی پڑھیں گے کچھ پڑھ رہے ہیں گرفتار کر رہے ہیں پکڑو پکڑو ہو رہی ہے دوڑو دوڑ ہو رہی ہے. تو ان لوگوں نے بھی انہاں لوگوں نے درہ چھڑ دیتا. جس وقت درہ چھڑ کر کے لوگ جان لگے حضرت عبداللہ بن جیش فرماتے ہیں او لوگو او میرے محمد دے صحابیوں نہ جاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی صورت ہو جائے فتح ہوئے شکست ہوئے اللہ اکبر تکلیف آوے دکھ آوے مصیبت آوے اللہ اگرچہ ساڑیاں بوٹیاں کر دیتیاں جان مگر تسی درہ چھڑ کر کے نہیں جانا. جب اس سخت ترین حالت کے اندر چھڑنے دی اجازت نہیں ہے تو اس حالت کے اندر بھی رہ جاؤ رک جاؤ کسی صورت درہ چھوڑنے دی اجازت نہیں ہے. یہ آدھے دیکھ دے کھول کے دشمن کے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. دشمن تے سارے دوڑ گئے دوڑ لگا گئے اور لوگوں نو پکڑنے دے اندر کافراں نو پکڑنے دے اندر ذبح کرنے دے اندر قتل کرنے دے اندر اور پھر مال غنیمت دے اندر دوسرے حصہ دار کھورن اصل حصہ دار نہیں ہے. جتھے ایک چیز نظر آندی ہے اوتھے حقیقت نو بندہ کدی نہ بھولے. جتھے ایک چیز نظر آندی ہے صحابہ دے سامنے کہ مال غنیمت اکٹھا کرنا ٹھیک ہے ہونا چاہیے
جتنے یہ نظر آ رہا ہے کہ بےمان کافراں مشرکاں نو گرفتار کرنا اور بننا نوڑنا پڑھ کر کے انہوں نے گرفتار کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، مگر ان ساری باتاں تو بڑی بات ہے محمد کریم علیہ السلام دے حکم دی خلاف ورزی. اے تاکہ قیامت بات رکھے کہ اپنے جمیل دی میدان جنگ اندر حکم دی خلاف ورزی غلط ثابت ہویا کر دی ہے. جتے سانو بحیثیت مسلمان ہونے دے، بحیثیت اسلام والے دے ہونے دے، قرآن والے نبی والے دے ہونے دے، اے بات یاد رکھنے دی ہے. اور یقیناً نقصان ہویا، یقیناً تکلیف آئی، مگر تکلیف دے پیچھے جڑی گل نظر آندی ہے وہ میرے محمد رسول اللہ دا حکم ہے. انہاں پیغمبر علیہ السلام دی انہاں کولو حضور علیہ السلام دے حکم دی خلاف ورزی ضرور ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نہیں کھلنا، صحابہ ہل گئے، خلاف ورزی ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگلی بات یاد رکھنے دی یہ ہے کہ صحابہ دا معاملہ خدا نال کچھ اس طرح دا ہے، انہاں کولو غلطی ہوئی، اللہ نے فوراً پکڑ لیا، انہاں معافی منگی، اللہ نے فوراً معاف کر دیتا. سامعین محترم، پھر دہراواں یہ کتاب ہمارے یقیناً یوٹیوب کھویا، چینل الایثار غلطی ہوئی، 313 سے سماعت اللہ فرما کو رہے معافی ہیں. منگی، اللہ نے فوراً معاف کر دیتا. رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر صحابہ نایاب کرام خطبات رضوان اللہ جمعہ اور علیہ مجمعین جس ویلے تھرے دے اندر نہ رہے، فرمانے کے لیے ایک ہمارے دشمن یوٹیوب دی چینل بہت الایثار بجلی ہوئی 313 توڑتے کا ہوئے وزٹ لوگ ضرور جا رہے فرمائیں. سن. السلام حضرت علیکم ورحمۃ خالد اس اللہ وقت ایمان لے آئے سن. خالد سیف اللہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد اندر اسلام لے آئے. ویدے نے کہ درہ خالی ہے جہدے وچوں نظر آیا کہ دشمن ساڈے سپاہیاں نو، اللہ اکبر، انہاں ساڈے ساتھیاں نو، کافراں نو، مشرکاں نو، بے ایماناں نو پکڑ رہے ہیں. انہاں نو درہ خالی نظر آیا. انہاں نے کہا آؤ ایسے درے وچوں نکل کر کے حملہ آور ہو جاؤ. جس وقت تھوڑے لوگ حملہ آور ہوئے، ایک کافر لوگ خالد رضی اللہ تعالی حضرت خالد دی قیادت دے اندر پھر یہ کھویا کہ انہاں لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو این بے دریغ ذبح کیتا کہ 70 صحابہ دیاں بوٹیاں اڑیاں، 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. اس طریقے نال انہوں نے پھر لاشاں دا مسئلہ کیتا کہ کسے دا نک، کسے دا کن، کسے دی اکھ، کسے دی کوپڑی، کسے دا ہاتھ، کسے دا غرض کے ٹکڑے ٹکڑے کیتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے. اور میرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے حضور دے صحابہ دیاں گٹھڑیاں بن کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام والے لے آ رہے نے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر ہونے کنے بندیاں نو ذبح کر کے، کنے بندیاں دے ٹوٹے ٹکڑے کر کے اجے تلوار صاف کر رہے ہیں، خون آلود اجے اپنے جسم تے خون ویکھ رہے نے، بے ایمان کافراں نو ذبح کر دیا ہویا. اچانک ویکھیا اللہ اکبر تے صحابہ کرام دیاں بوٹیاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کر کے بکھر رہیاں اور کافر نعرہ لا رہے الا لات الا برات الا عزا الا حبل دی جائے، عزے دی جائے، عزے دی جائے، حبل دی جائے. بلے بلے فلانے دی کافراں دی بلے بلے کھول لگ گئی. تے میرے محبوب علیہ السلام دے نے اللہ اکبر حضور دی اکھاں وچ آنسو آئے تے خود حضرت حمداد کردے نے محبوب منو اجازت دیو سبحان اللہ. تے میرے نبی خیال آسمان والے دے نے وعدے تیرے سچے، اللہ تو سچا، اللہ اپنے بندے دی مدد فرما. قرآن آدا اینشرکم اللہ فلا غالب لکم. سبحان اللہ. اگر اللہ تہاڈی مدد کرے تو دنیا دی کوئی طاقت تھانو نیچا نہیں دکھا سکتی. اللہ اکبر. اینشرکم اللہ فلا غالب لکم. میاں میرے محمد دی مدد کرتا ہے اللہ، صحابہ دی مدد کرتا ہے اللہ. اللہ بغیر نہ کوئی نبی سونے دی مدد کر سکتا ہے نہ کوئی صحابہ دی مدد کر سکتا ہے. جے میرا نبی بھی اللہ کو مدد منگتا ہے، صحابہ بھی اللہ کو مدد منگتے ہیں، صحابیات اللہ کو مدد منگتی ہے، تو تے میں بھی اللہ کو مدد منگیا کریے. ہر حال مدد کرتا ہے تو صرف اور صرف عرش والا مدد کرتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والے حضرت حمزہ دیکھ کر محبوب ہو دیکھو اور فلانے دا شہید کھویا، فلانے دا شہید، محبوب منو اجازت دیو. تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مہل لک مخل یا حمزہ، حمزہ ذرا ٹھہر جا، حمزہ ذرا ٹھہر جا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نجات لے کر کے نکلے. اگو جناب کے سامنے میں بیان کر چکے گزشتہ جمعہ دے اندر کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہو گئے.
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. میرے محبوب علیہ السلام تے بے ایمان کافر نے تلوار ماری. حضرت دے چہرے مبارک دے اندر حضرت دی خود نال اس طرح لوہے دی ٹوپی میرے محبوب علیہ السلام نے پائی ہوئی. اودیاں کچھ کڑیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک تک قائم کر کے پہنچیاں. اے دوویں دندان میرے محبوب علیہ السلام دے شہید ہو گئے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے متھے مبارک اندر خود کھوی ہوئی. میرے پیغمبر علیہ السلام اس حالت دے اندر زخمی ہوئے. میاں آنکھ میرے محبوب علیہ السلام زخمی ہوئے. اللہ اکبر. اللہ مشکل کشا حاجت روا. اللہ کدی زخمی نہیں کھوندا. اللہ نو کدی تکلیف نہیں آندی. اللہ نو کدی دکھ نہیں آندا. بندہ جو ہویا بندیاں والیاں ساریاں باتاں نبیاں نال بھی ہویا کر دیا نے. نبی سونا زخمی ہویا ہے. نبی سونے نو دکھ آیا ہے. میرے محمد کریم نو ہے میں صدقے جاواں. میرے محبوب دے دوویں دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام دے متھے مبارک دے اندر ان خود دیاں کڑیاں چبیاں ہویا ہیں. میرے نبی علیہ السلام دا خون وگ رہا ہے. ادھر بے ایمان کافراں دا سردار اونچی آواز کر کے آدا ہے الا ان قد قتل محمد قد قتل محمد. محمد ماریا گیا. استغفر اللہ والعیاذ باللہ معاذ اللہ. اللہ اکبر. اے نا محمد ہے تے محمد آواز دے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے ابو بکر اس غار دی اس کھائی دے اندر بھی جتھے میرا نبی ہے اوتھے ابو بکر ہے. سبحان اللہ. جویں میرا نبی زخمی ہے اوویں ابو بکر زخمی ہے. سبحان اللہ. لوگ جھوٹ بول دے نے غلط آکھدے نے چھڑ کے چلے گئے. ادھر صحابہ کرام اندر بگدڑ مچی آدھے نے کی خیا دا قد قتل محمد قد قتل محمد. محمد شہید ہو گئے. محمد قتل معاذ اللہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میرے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق محمد شہید ہو گئے. کچھ صحابہ بد دل ہوئے جو حضور ہی نہ رکھے تے اسی رہ کر کے کی کرنا ہے. حضور ہی نہ رکھے دین نہ رہا اسی کی رہ کر کے کرنا ہے. انہاں اور زیادہ نقصان پہنچایا. راہ فرار اختیار کر دیا کھویا. اللہ اکبر. تھوڑا ہی گئے اگو مدینے دے اندر پتہ لگ گیا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام دے صحابہ حضرت حمزہ بلا بلا لاشا خلاشا اور صحابہ میدان چڑھ کر کے آ رہے ہیں. اگو عورتاں ملیاں باپا نو دھیاں ملیاں بھراواں نو بہناں ملیاں بیویاں خامتاں نو ملیاں. کہنے لگیاں وے تسی کدھر؟ کہنے لگے قد قتل محمد. کہنے لگے افسوس تہاڈے اتے حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. غیرت مندہ دی بات ہی الگ ہویا کر دی ہے. اللہ اکبر. حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئے. دیے دخلوں میں دھکے بول کر کہنے لگی مائیں بیچارے یہ بیچارے بیچارے کس قابل گھروں میں چھپ کے بیٹھے چوڑیاں پہنے. گھروں میں چھپ کے بیٹھے چرخا کاتے چوڑیاں پہنے. اے بیچارے کس قابل خیر. انہوں چھپ کر کے بیٹھنا چاہیے. انہوں چرخا کتنا چاہیے. انہوں چوڑیاں پہننا چاہیے. شرم نہیں آئی تو سانو محمد شہید ہو گئے. تسی سانو منہ وکھاون کی آ گئے ہو. اس رستے تسی کیوں نہ چلے گئے جس رستے محمد رسول اللہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹیاں نے آخری نے ابو سانو بیٹی نہ کہنا. ابو ساڈے واسطے تو ساڈا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. اللہ اکبر. انہاں تے حرام ہے ساڈا باپ بننا. سانو دھیاں کہنا جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چھڑے آئے. اے بھی دوڑ دوڑ کر کے واپس کھون لگے. عورتاں بھی واپس آ رہی نے. عورتاں دوڑ کر کے نال آ رہی خیر. جلدی جلدی زخمیاں واسطے پانی بھر بھر کر کے زخمیاں نو پلا رہی ہیں. میرے محمد اور حضرت ابو بکر بن قبیہ آخدا ہے نا محمد. محمد کتے ہے؟ اے نا ابو بکر. ابو بکر کتے ہے؟ ابو بکر کتے ہے؟ محمد کتے ہے؟ اللہ اکبر. علالات علامنات اولو حبل اولو حبل اولو حبل اولو حبل. حبل دی جائے اولو حبل اولو حبل اولو حبل.
اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر بول سونے تو یہ خطاب ہمارے ادھر ابو سفیان بھی اس وقت حالت کفر میں تھے، اسلام نہیں لیا سن، جس نے اس بے ایمان نے کہا ناری ابو سفیان آدھے اولا خبل اولا خبل دی جائے ابو بکر بھی ماتا ابو بکر ماتا محمد، ابو بکر بھی گیا، محمد بھی گیا. حضرت ابو بکر آدھے نے انا محمد انا ابو بکر و خاضا محمد خاضا محمد فینا موجود وانا ابو بکر. سن لو کہ محمد ساڑے اندر موجود ہیں اور ابو بکر میں بول رہا تھا، ابو بکر بول رہا تھا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر تینوں نعرہ نہیں سن رہا اولو حبل اولو حبل اولو حبل تو آکھ اللہ علا واجل. حضرت ابو بکر آدھے اللہ علا واجل اللہ علا واجل. اللہ بلند ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ علا واجل. سبحان اللہ. محمد موجود ہے، ابو بکر موجود ہے. معلوم ہویا جیڑا دشمن محمد دا اوہ دشمن ابو بکر دا، جیڑا دشمنی رکھدا ہے محمد کریم نال اوہ دشمنی رکھدا ہے ابو بکر نال. اینا محمد اینا ابو بکر. اللہ اکبر. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بین مڑے. ہن میری بات ذرا توجہ نال، انتہائی توجہ نال، ہر بچہ توجہ نال، ہر ویر توجہ نال، ہر سیاںا بھائی توجہ نال، بہنا توجہ نال. آج دے بعد کوئی نہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام دے صحابہ نو شکست ہوئی. اس جگہ تے نبی علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ نو اونگ آئی. اونگ اونگ جویں جناب خطبہ سندے ہو جاندے نے. اونگ آئی. اینو اللہ نے قرآن بنایا کہ تہانوں وہ وقت یاد ہے جس وقت تسی ایتھے تک آکھن لگ گئے دیکھو اللہ نے اپنے نبی دی مدد کیوں نہیں کیتی. اس نے اللہ نے تہاڈے تے اونگ نازل کر دیتی. تو لفظ بلفظ نوٹ کرو، اونگ نازل کر دیتی. اونگ دے نال ہی کاسا پلٹ گیا. تمام مشرکین اسے درے وچوں دفع ہو گئے جس درے وچوں اندر آئے سن، اور تمام صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام دے گردا گرد آ گئے. پھر کہاں پھر کہاں پھر توجہ کرو. پیغمبر علیہ السلام دے سمان حضرت حمزہ دی شہادت دے بعد سارے دے سارے بے ایمان کافر اپنی قیادت دے اندر ایسے دریوں اس طرف چلے گئے، اور تمام میرے محمد کریم علیہ السلام دے زندہ صحابہ جو اس وقت زخمی حالت اندر زندہ حالت دے اندر جب اس وقت موجود تھے تمام دے تمام میرے پیغمبر علیہ السلام دے گردا گردا گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو کامیاب فرمایا. نبی علیہ السلام دی مرہم پٹی ہو رہی ہے. حضرت متھے مبارک وچوں دندانے کھبے ہوئے کھبیاں ہوئیاں کڑیاں کھودیاں پیغمبر علیہ السلام دے متھے مبارک وچوں چھک کر کے باہر کیتیاں ہیں. جناب جناب میرے محبت قریب دی عائشہ صدیقہ بھی آ گئیاں، جناب فاطمہ الزہرا بھی آ گئیاں. پانی لیا لیا کر کے اللہ اکبر زرہ دے پاؤں والے ہتھیار تبر اندر پانی لے کر کے آ رہی ہے. زخمیاں نو پیاری ہے، زخمیاں دے زخم ہوتے جا رہے، پھائے رکھے جا رہے، پٹیاں بنیا جا رہی ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش تے کھڑے ہوئے. جناب صفیہ مکہ آئی خیر لاہور کفن لئی پھر دیا خیر اور مادیہ نے زبیر بیٹا اپنے محمد کریم علیہ السلام نو دو کفن دے دیو، انہاں دونوں دے اندر میرے ویر جناب حمزہ نو دفنا دیتا جائے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش دے قریب میرے محبوب کھڑے ہوئے، اور بہناں بھی جگرے والیاں اللہ صفیہ جیسی ہی دے. میرے نبی فرما رہے سن زبیر صفیہ نو کہہ دے نہ آئے گی جگر پھٹ جائے گا، برداشت نہیں ہوئے گا. صفیہ آکھ دیا نے کہ جتھے مینوں اے مان ہے کہ میرا حمزہ اللہ دے رستے دے اندر اس طریقے نال حمزہ شہید ہویا ہے، اوتھے میں تہانوں اپنا مولا آقا بھی بنیا ہویا ہے. منو آن دیو میں بے صبری دا مذاکرہ نہیں کریں گی. آپ نے اتنا ہی کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ میرے حمزہ دی قربانی قبول فرما لے، اللہ میرے حمزہ دی قربانی قبول فرما لے. میرے پیغمبر علیہ السلام دو چادر لے کر کے میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے اے لال لاش شہزادے دی پئی ہوئی
اللہ اکبر پیغمبر رحمت علیہ السلام فرماندے نے ایک چادر تے پا دیو، ایک چادر میرے حمزہ تے پا دیو۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے عرض کردے نے حضور چادر ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے۔ جناب میرے محبوب فرماندے نے قرآن اندازی کر لو، جناب حمزہ دا قد جو لمبا ہے، فرمایا نا بھائی نا، قرآن اندازی کر لو چادر تے جڑی چھوٹی چادر جندے خصے آوے پا دیو، جڑی بڑی آوے پا دیو۔ تے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی چادر آئی ہے اور میں سر والے چادر کھچ دیو، اللہ اکبر تے پیروں تے خر گھا پا دیو۔ قیامت والے دن میرا چاچا اے اللہ دے دربار اندر کھڑا ہوئے گا۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر میرے نبی علیہ السلام ان کر کے گنتری فرماتے نے صحابہ دی، کچھ شہید ہوئے، فلانا شہید ہویا، فلاں شہید ہویا، سبحان اللہ، فلاں شہید ہویا، فلاں شہید ہو گیا۔ تے میرے محبوب غازیاں دی گنتری فرماتے نے فلانا زخمی حالت اندر، فلانا زخمی حالت اندر، اور میں عبیدہ نظر نہیں آندا، ایک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی بدر دے شہید ہیں، ایک حضرت عبیدہ احد دے شہید ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عبیدہ دا پتہ کرو، عبیدہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام ان کر کے بکھر گئے، احد دی وادی دے اندر ان کر کے بکھر گئے، فرماتے ہیں عبیدہ عبیدہ عبیدہ، میدان میرے محمد دے صحابہ دے خط اندر ہے، مال غنیمت میرے محمد دے صحابہ دے خط اندر ہے۔ دشمن دوڑ گیا، کمر دی طاقت ٹوٹ گئی، کمر ہمیشہ واسطے ناکام ہو کر کے دبا ہویا۔ دوبارہ مدینہ دی زمین تے، مدینہ دی حدود اندر دوبارہ کسی کافر نو پیر رکھنے دا کدی حوصلہ نہیں ہویا۔ اے دشمن دانا شریانہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عبیدہ دا پتہ لگاؤ، عبیدہ فین عبیدہ فین عبیدہ۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑی دی کھو اندر گرے ہوئے، خون بہندا 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 دور گیا ہویا۔ انا عبیدہ، نہیں جی آواز آئی انا عبیدہ، دوڑ کر کے صحابہ گئے۔ صحابہ کہتے عبیدہ پیغمبر علیہ السلام دی زبان تے بس تیرے ہی الفاظ خیر، کدھر صحابہ دے گوشت دیاں پوٹلیاں بنیاں ہوئیاں، اللہ کدھر صحابہ دے گوشت دیاں پوٹلیاں بنیاں ہوئیاں، کدھر حمزہ دی لاش ان کا چادر دے اندر لپیٹ کر کے قبر اندر اتار دیتی گئی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عبیدہ عبیدہ دا پتہ لگاؤ، جس حالت اندر ہے پتہ کرو۔ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، صحابیوں میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، فرمایا ٹور کر کے پہنچن جوگا میں نہیں ہاں، اس حالت اندر ہاں کہ میرا رواں رواں سر تا پیر زخمی زخمی ہے، چکن جوگا میں نہیں کھانے تو مینوں چک کر کے اٹھا کر کے تسی لے جاندے۔ جو کوئی جسم دا پورا جسم دا کوئی حصہ اس وقت میرا محفوظ نہیں ہے، میرے کول بیٹھ جاؤ۔ سب تو پہلا تسی میرے محبوب علیہ السلام نو میرا سلام آکھیو، تہاڈا عبیدہ تسانو آخری دفعہ بھی سلام آکھدا سی، نالے عرض کردا سی محبوب میں تہاڈا ممنون ہاں، محبوب میں تہاڈا ممنون ہاں کہ تسی اسی بھلے لوگاں نو سیدھے راہ پایا، بے حیا لوگاں نو حیا دا در سکھایا، لڑکیاں زندہ در غور کر دین والیاں نو لڑکیاں دی عزتاں سکھائیاں۔ ممنون میں محمد محبوب تہاڈا ممنون ہو کر کے جا رہا، تسی اسی سور کھان والے نو سود تے پلنے پلانے والے نو تسی محبوب انسانیت دے در سکھائے، کاروباری طریقے سمجھائے، تجارت دے گر سکھائے۔ تے میرا نبی میرے آخری سلام تہاڈے برحق نبی ہونے تے سچے نبی ہونے تے تہاڈے واسطے میرا آخری پیغام دیکھ لیں، ان صحابہ نو جس وقت موجود یا نہیں موجود انہاں نو کہہ دینا اگر تہاڈے جیندیاں جی میرے محبوب علیہ السلام دا ایک وال بھی دشمن دے حوالے ہو گیا تے قیامت والے دن میرا ہاتھ ہوئے گا، تہاڈا گریباں ہوئے گا، تسی چھڑا نہیں سکو گے۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام تے میرے سلام ہون۔ یہ صحابہ دوڑے تے پیغمبر علیہ السلام نو لے کر کے آئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دا سر اپنی جھولی دے اندر لے لیا ہے، فرمایا محبوب محبوب تسی ذرا میرے سینے تے اپنی لت رکھ دیو نا، محبوب کبھی میرے سینے تے اپنی لت رکھ دیو۔ تے میرے نبی فرماندے نے میں لت کیوں رکھاں، میں ہاتھ دے رکھ چھڑیا ہے سبحان اللہ، اور تیرا سر میری گودی دے اندر ہے۔ میرے محبوب منو ایک باری آواز دے کر کے کہو نا کہ
کہ جنہیں کہا سی کہ جیندیاں جی دشمن دے حوالے تہانوں نہیں کریں گے، میرے نبی اسی گل پوری نبھائی ہے کہ نہیں نبھائی؟ سبحان اللہ، کہ اپنے جیندیاں جی محمد دا بال بھی دشمن دے حوالے نہیں کریں گے۔ سلام ان صحابہ تے جڑے اپنے جیندیاں جی محبوب دا بال بھی دشمن دے حوالے کرنے واسطے تیار، اپنی جان چلی گئی خیر سبحان اللہ۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے شہیداں نو نیڑے نیڑے کرو، میرے چچا حمزہ نو سب تو اول اللہ اکبر ایک صحابی شہید دی جنازہ رکھ دے نے تے میرے پیغمبر نماز جنازہ پڑھتے نے، اللہ اکبر ایویں طرح رکھی جا رہے خیر 25-30 ہو گئے، واری آئی ایک عورت دی سبحان اللہ، میرے محبوب علیہ السلام دی جانسار عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، ایک مرد دا نام بھی عمارہ ہے، ایک خاتون دا نام بھی عمارہ ہے، میدان احد اندر زخمیاں نو پانی پلا رہی ہے، ایک بےمان کافر دا ہاتھ اڑتا ہویا میرے پیغمبر علیہ السلام کی طرف بڑھیا، بازو پکڑ کر کے اس بڑھی خاتون نے تروڑ کر کے تلوار کھو کر کے اللہ اکبر وہ دا سر قلم کر دیتا ہے۔ آسمان تو فرشتے بھی آدھے ہوں گے باغ، تے میرے محبوب نے بھی کیا باغ سبحان اللہ، اللہ اکبر نبی دے پیار دا حق ادا کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام جنازہ پڑھا دے جا رہے خیر، پھر ہٹا لے جاندہ صحابی نو، پھر رکھ دیتا جاندہ ہے دوسرا جنازہ، 70 صحابہ دا جنازہ پڑھیا گیا اور 70 خدبہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے محبوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران ہو کر کے مدینہ واپس آئے۔ مختصر جیسا کا اس وقت عرض کر دیتا، باقی پھر انشاءاللہ اللہ خیر رکھے۔ وہ لوگ جنہیں تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اے صحابہ میرے پیغمبر دے جنہاں نال اللہ راضی، اللہ انہاں راضی، مگر منو بیرو اللہ نے تھوڑی دیر واسطے صحابہ کرام نو تکلیف دے اندر مبتلا ضرور فرمایا، مگر ادا نام شکست نہیں ہے۔ مت کسے دے اگے یا کسے نو کہندیا سنیا پانا کہ احد اندر نبی علیہ السلام نو شکست ہوئی معاذ اللہ، یا شکست ہوئی صحابہ نو معاذ اللہ استغفر اللہ، کہو انہیں تھوڑی دیر واسطے پینترا بدلیا صحابہ دی جگہ دا، کہو تھوڑی دیر واسطے اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جگہ تبدیل فرمائی، کہو تھوڑی دیر واسطے کافرانو ضرور قوت غلبہ نصیب ہویا، مگر مان اللہ نے اپنی رحمتہ نال رہندی دنیا تک وہی جگہ صحابہ نو واپس عطا فرما کر کے کافرانو بھگا کر کے اسلام دی عزت دا سنہرا باب ہمیشہ واسطے روشن رہا۔ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو ان صحابہ دی جماعت نال جنہاں پیغمبر علیہ السلام نال وفا دے راستے ذبح ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پر محمد دا ساتھ نہیں دیتا، وہ ساتھ نہیں چھڈیا۔ اللہم مرضان ہو ورضوان، اللہ سونے نال راضی ہو، خدا نال راضی، اللہم مرضان ہو ورضوان۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف رحیم۔ تو بیمار ہاں، دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال انہاں نوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمان۔ السلام علیکم کے بعد عرض ہے کہ قاری صاحب میرے والد بیمار ہیں، دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت و تندرستی عطا فرمان۔ یہ فرماندے نے کہ شگناں دی مہندی ہتھاں تے لگانی چاہیے یا نہیں؟ ماں باپ دی مرضی ہے کہ بیٹا مہندی لگائے، نہ لگانے تے ناراض ہوندے نے، دا حل دسو۔ ہاتھ دے اندر چھری تے گانا بننا چاہیے کہ نہیں؟ مہندی مرداں دی زینت نہیں ہے، مہندی عورتاں دی زینت ہے۔ عورتاں واسطے پیغمبر رحمت علیہ السلام نے ساڈی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی راہیں جو نبی علیہ السلام دی سنت حدیث ساڈے تک پہنچی ہے، ایمان والے ہوئے ہوئی ہے کہ مرداں دی اللہ نے مہندی نو زینت نہیں بنایا، یہ زینت عورتاں دی ہے، عورتاں واسطے جائز ہے، مرداں واسطے حرام ہے۔ ہاں کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، ہتھاں تے چھالے ڈال کے یا اور بیماری